आई आर का इस लेक्चर में हम फेमिनिज़म्स के बारे में पढ़ते हैं। फेमिनिज़म्स आई आर की थ्योरी भी है और जेंडर स्टडी की भी है, और ये सोशियोलॉजी में भी ये थ्योरी मौजूद है। तो सबसे पहले फेमिनिज़म है क्या? फेमिनिज़म्स मेन चीज़ जहाँ पे भी हम पढ़ते हैं, फेमिनिज़म्स किसकी राइट मांगते हैं? वो वुमेन की राइट मांगते हैं कि जो वुमेन के साथ जो सलूक हो रहा है, जो इसको राइट नहीं दे रहे, वो उसी के बारे में ही फेमिनिज़म्स बात करते हैं। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस में इसकी अहमियत इस वजह से फेमिनिज़म्स कहती है कि जितने भी इंटरनेशनल रिलेशंस के इंस्टीट्यूशंस है, उसी में मेल डोमिनेटेड है। तो ये दुनिया को मेल ही चला रहा है, और इंटरनेशनल से लेकर जो जितने नेशनल लेवल पे या डोमेस्टिक लेवल पे अगर हम देखें तो मेल ही चला रहे। तो मेल की वजह से अगर जो वार हो रहे या इसी तरह डिस्प्यूट है दुनिया में, तो वो मेल की वजह से ही हो रहे। और इसमें ये कहती है फेमिनिज्म है क्या? इट इज़ द बॉडी ऑफ स्कॉलरशिप दैट एम्फेसिस जेंडर इन द स्टडी ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। कि जेंडर की क्या रोल है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, दुनिया की सियासत में जेंडर की अहमियत क्या है। और दूसरा ये कहती है कि आइडेंटिटीज़ जितनी भी वो कंस्ट्रक्ट होती हैं, यानी मेल और फीमेल ये कंस्ट्रक्शंस है। और ये पेट्रियार्कल नाम्स किसको कहते हैं? कि मेल डोमिनेटेड नाम्स। या पेट्रियार्की किसको कहते हैं? कि जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, उसी में मेल की जो अपनी ही डोमिनेशंस होती है, उसी में इसको क्या कहते हैं? पेट्रियार्की। के जितने भी कानून होते हैं, लाज होते हैं जो बनाए हुए हैं, वो मेल ने ही बनाए इंटरनेशनल तौर पर। तो मेल ने हमेशा फीमेल को क्या रखा है? एक सब्जुकेशंस में रखा है, एक माकूमियत में रखा है। तो अगर दुनिया में वार्स होते हैं या दूसरे जितने भी इनोसेंट लोगों के साथ जो जो सलूक हो रहा है, वो मेल की वजह से हो रहा है। मेल ने ही ये डोमिनेशंस किया। और ये 19वीं सदी में जो मार्क्सिस्ट की भी इस पे बहुत ही इन्फ्लुएंस रहा है, असर रसूख रहा है। क्योंकि मार्क्सिस्ट ने भी बहुत बताया। मार्क्सिस्ट ख़ास तौर पर कैपिटलिस्ट के ख़िलाफ़ था कि कैपिटलिज़म्स में एक्सप्लॉयटेशंस हो रही। तो फेमिनिज़म से मार्क्सिस्ट जो, यानी ये एक इधर मिले हुए एक दूसरे के साथ, फेमिनिस्ट कह रहे कि ये मार्क्सिस्ट की वजह भी बता रहा है। यानी जिस तरह मार्क्सिस्ट बता रहे थे कि एक्सप्लॉयटेशंस, इकनॉमिक एक्सप्लॉयटेशंस की वजह से ही मेन एक्सप्लॉयटेशन है, जिससे फीमेल की सब्जुकेशंस हो रहे। तो ये भी यही कह रहे कि इकोनॉमी मेन फैक्टर्स है। अगर जिसके साथ इकोनॉमी है तो इसमें फीमेल फिर इतने ही सब्जुकेट नहीं रहती है। तो मेन चीज़ क्या है इसमें? इकोनॉमी की भी बता रहे हैं, मार्क्सिस्ट की भी यही की बात कर रहे हैं। और इसके अलावा फेमिनिस्ट कैपिटलिज्म के ख़िलाफ़ भी है। यानी ये कह रहे कि कैपिटलिज्म की वजह से होम और वर्क की जगह अलग ही हुई। यानी अगर फीमेल सिर्फ होम में काम करती है तो उसको कोई वेज नहीं देते हैं, कोई वेजेस नहीं है। और जो मेल है वो बाहर काम करते हैं, अब उसका वेज है। यानी चिल्ड्रन वगैरह घर का जितना भी काम काज है वो फीमेल ही संभाल रही। तो फीमेल की कोई भी ऐसे वेजेस इसमें नहीं है, कोई भी सैलरी नहीं है। बाहर जितने भी मेल काम करता है तो वो उसके वेज है वो अपने लिए ला रहा है। तो इसी की वजह से भी है, यानी वुमेन डिपेंडेंट है। किस चीज़ पे डिपेंडेंट है? मेल में डिपेंडेंट है। तो मेल इसी तरह जब वो डिपेंडेंट हो जाती है तो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी ही बन जाती है। और इसकी वजह से ही फीमेल की जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है वो। दूसरा यही पे दो टाइप्स के हम फेमिनिस्ट पढ़ते हैं, एक सोशल फेमिनिस्ट है, एक रेडिकल फेमिनिस्ट। सोशल फेमिनिस्ट ये कहते हैं कि कैपिटलिज्म की वजह से ये दो अलग जगह है, होम अलग है और वर्क की जगह अलग। ये कैपिटलिज्म ने ही वुमेन की एक्सप्लॉयटेशंस की है, उसी की वजह से ही वो फीमेल की एक्सप्लॉयटेशंस हो रहे। और दूसरा रेडिकल फेमिनिस्ट है, ये कह रहे ये पेट्रियार्की जो बनी हुई है, पेट्रियार्की क्या है? मेल जो डोमिनेट है। अगर वर्क की जगह पे भी फीमेल पे डोमिनेट है, अगर होम पे भी। क्योंकि अगर वर्क में जहाँ पे भी देखे तो फीमेल को ला वेजेस वर्क देते हैं। हर इंडस्ट्री वगैरह वो फीमेल को हाई वेजेस वाला वर्क नहीं देते हैं, जो ला वेजेस वर्क है। और उसी में ही फीमेल को वही पे एडजस्ट करते हैं, जो ला वेजेस है वो इसमें
یہ یعنی میل ڈومینیٹڈ کی وجہ سے، اور میل کو جو ہوتے ہیں وہ ہائی ویجز والے پہ وہ کام کرتے ہیں. تو یہ دو مین فیمنسٹ بھی اس میں آ رہے ہیں. تو اس میں ریڈیکل فیمنسٹ کیا کہہ رہے؟ ڈیولپ دا کنسیپٹ آف پیٹریارکی ٹو ایکسپلین دا انسٹیٹیوشنس آف میل ڈومینیشنز اوور وومین. یعنی جو میل کی ڈومینیشنز ہے وہ وومین ایک انسٹیٹیوشنز کے طور پر ہی وہ استعمال کرتے ہیں. تو وہ انسٹیٹیوشنز کیا ہے؟ وہ کیپیٹلزم ہے. کیپیٹلزم ایک وہ انسٹیٹیوشنز بن گئی جو میل کی ڈومینیشنز ابھی ہو رہی فیمیل پہ، اس کی ایکسپلائٹیشنز ہو رہی ہر جگہ پہ. اور مین پرنسپل ہم پڑھتے ہیں، فیمنسٹ ریگارڈ جینڈر ایز اے پارٹیکولر کائنڈ آف پاور ریلیشن شپس. تو فیمنسٹ کہہ رہے کہ جینڈر جو ہے وہ ایک قسم کی پاور ریلیشن شپ ہے معاشرے میں. یعنی اگر میل ہے تو وہ ڈومینیٹ ہے، اگر فیمیل ہے تو وہ سبجیگیٹو ہے ہمیشہ. یعنی ایک پاور ریلیشن شپس موجود ہوتے ہیں. سوسائٹی میں اگر دیکھیں تو میل جو ہے وہ انگیج ہوتا ہے ورک میں، باہر جتنے بھی کام ویج ورک میں، جہاں پہ اس کو سیلری مل رہے، ویج مل رہے، اور پولیٹکس زیادہ تر میل کر رہے. اور وومین جو انگیج ہوتے ہیں وہ ڈومیسٹک ورک میں اور صرف چلڈرن میں، جو جس کی کوئی سیلری نہیں ہوتی، جو ویجلیس کام ہے جس میں کوئی ویجز نہیں ملتی. تو اسی وجہ یہ بھی یہی وجہ ہے کہ وومین کس چیز پہ ڈپینڈنٹ ہے؟ میل پہ ڈپینڈنٹ ہے. تو اسی کی وجہ سے وومین جو ہے وہ ہمیشہ ہی سبجوگیٹ رہتی ہے، ہمیشہ ہی میل کے ماتحت رہتی ہے، اور اسی پہ ہی ظلم ہو رہا ہے. تو یہ مین جو فیمنسٹ تھیوریز ہے اس کی مین آرگومنٹ یہی ہے کہ میل ڈومینیشنس اسی وجہ سے ہو رہے، وہ کیپیٹلزمس کی بنیاد پہ. کیپیٹلزم نے ہی یہ سوسائٹی ایسے ڈیوائڈ کیا ہے، سوسائٹی کو ڈویژنز میں رکھا ہے، جہاں پہ میل ہمیشہ سپیریئر رہتا ہے اور وومین اس کی ماتحت رہتی ہے. تو کیونکہ میل جو ہے وہ باہر کام کرتا ہے پولیٹکس میں، بڑے بڑے جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں اس کے ہیڈ سی او وہ سارے میل ہوتے ہیں. یعنی بہت کم مقدار میں اگر ہم دیکھیں آج کل بھی بہت کم مقدار میں ہی فیمیل ایسی انسٹیٹیوشنز میں ہیں. جس طرح جتنے میل ہیں وہ میل بہت زیادہ ہوں گے. فیمنسٹ ابھی کریٹیسائز کون کرتے ہیں؟ یعنی کس کو وہ کریٹیسائز کرتے ہیں؟ فیمنسٹ سب سے پہلے ریئلزمز کو ہی کریٹیسائز کرتے ہیں. فیمنسٹ کہہ رہے کہ ریئلزمز ہی میل ڈومینیٹڈ تھیوری ہے، اور اسی کی وجہ سے دنیا میں ایگریشنز بڑھ رہا ہے. جو ایگریسیو ورڈز بنا ہوا ہے وہ مین کی وجہ سے، کیونکہ مین ہی ایگریسیو ہے. تو ایگریشن کی وجہ سے دنیا میں انسٹیبلٹی ہے، اور دنیا میں جتنے بھی ڈپریس لوگ ہیں وہ ہمیشہ ہی ڈپریس رہیں گے، اور جو ڈومینیٹ لوگ ہیں وہ ہمیشہ ہی ڈومینیشنز کریں گے. سب سے پہلے تو اس نے ریئلزم تھیوری کو یہ کریٹیسائز کر رہے، کیونکہ ریئلزمز نے بتایا تھا کہ پاور پولیٹکس، کہ جس کے ساتھ پاور ہو تو وہی رول کرے گا، اور پاور ہی حاصل کرنا چاہیے. اگر اسٹیٹ لیول پہ یا انڈیویژول لیول پہ، دونوں کے لیول پہ اس نے صرف اور صرف پاور کی بات کی کہ جو بیسٹ فٹیسٹ ہے وہ سروائیو کر سکتے ہیں. تو یہ فیمنزمز اس کو ہی اس کے خلاف جا رہے، کہہ رہے کہ یہ غلط ہے. اور اسی طرح دنیا میں جتنے بھی وارز ہوتے ہیں وغیرہ ہوتے ہیں وہ ریئلزمز کی وجہ سے ہوتے ہیں. اور فیمنزم یہ چاہ رہے کہ دنیا میں ایسا ورلڈ ہو جہاں پہ پیس ہو، اور وائلنس کو وہ بالکل یعنی انڈورس نہیں کرتا، وائلنس کے خلاف ہے کہ دنیا میں ایسا ورلڈ بن جہاں پہ صرف اور صرف پیس ہی. اور فیمنسٹ ویو کے بارے میں کہ انسان ہی وہ ہے جو وار بناتا ہے، یعنی مین میکس وار بیکاز وار میکس دیم مین. یعنی جو وار ہے وہ میل کو ہی میل بناتی ہے، یعنی جو سخت بناتی ہے، کیونکہ انسان ہی جنگ کرتے ہیں. جنگ وغیرہ وہ انسان کی وجہ سے، میل کی وجہ سے ہوتے ہیں. جب میل کی وجہ سے وارز ہوتے ہیں تو وہی وارز کی وجہ سے میل ڈومینیٹ کر رہا ہے. جو فیمیل پہ ڈومینیشنز کون کر رہا ہے؟ وہ میل اسی وجہ سے کر رہا ہے، کیونکہ وارز کی وجہ سے. اور اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل ریلیشنز کی دنیا میں یہ بتا رہے کہ مینز جب ہمیشہ ہی ڈومینیٹ کر رہا ہے دنیا میں،
تو یہی میلز کی مین خصوصیات کیا ہے؟ کیونکہ وہ وار کر رہا ہے، وار کی وجہ سے وہ فیمیل پہ ڈومینیشنس کر رہا ہے، یا جتنے بھی دوسرے انڈر ڈپریس لوگ ہیں اسی کے پہ بھی یہی رول کرتا رہے۔ اور اس کے علاوہ وومین جو تاریخی طور پر ہے وہ ایکسکلوڈ ہے پولیٹیکل پاور سے، سیاسی جتنا بھی پاور ہوتا ہے وہ صرف اور صرف میل کے ساتھ تاریخی طور پر رہتا ہے۔ اور اگر ہم ہسٹری میں دیکھیں تو وہی میل ڈومینیٹ کرتے تھے، اور میل نے ہی دنیا میں بڑی بڑی جنگیں لڑی ہے۔ فیمیل کہہ رہے کہ تاریخی طور پر بھی پاور سے ہی محروم ہے۔ اور اگر آج ہم دیکھیں تو بھی دنیا کے پولیٹکس میں یعنی بہت کم 1 سے 2% ہی فیمیل ہے، باقی سارے ہی دنیا کے پولیٹکس میں میل ہی ڈومینیٹ کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ریڈیکل فیمنسٹ اسی پہ ہی امپیسس کرتی ہے کہ دنیا میں اگر آپ نے پیس لانا ہے تو آپ نے مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے۔ مائنڈ سیٹ سے ادھر اس کی مراد ہے کہ جو انسٹیٹیوشنز ہم نے بنائے ہیں وہی انسٹیٹیوشنز کو ہی تبدیل کرنا ہے۔ یعنی جو ریڈیکل انسٹیٹیوشنز ہیں، ریڈیکل انسٹیٹیوشنز سے مراد ریڈیکل فیمنسٹ کا کہ کیپٹلسٹ کیا ہے، وہ ایک ایسے انسٹیٹیوشنز ہے جس میں ایکسپلائٹیشنز ہو رہے، جس میں پور کلاس کی، خاص طور پر وومین کی اس میں ایکسپلائٹیشنز ہو رہے۔ جب ایکسپلائٹیشنز ہو رہے تو ایسے انسٹیٹیوشنز کو آپ نے چینج کرنا ہے اگر دنیا میں آپ نے پیس لانا ہے۔ تو اگر آپ نے دنیا میں پیس کی کوئی اچیومنٹ کر رہی ہیں تو اس انسٹیٹیوشنز کو تبدیل کر کے، اور یہی جو پیٹریارکل مائنڈ سیٹ ہے اس کو تبدیل کر کے تو پھر ہی امن لا سکتے ہیں۔ کیونکہ اگر پیس کے لیے کیا چاہیے کہ دنیا میں ایکول ریپریزنٹیشنز، یہ چاہ رہے کہ فیمیل کی وہی ریپریزنٹیشنز ہے، جب ریپریزنٹیشنز وومین کی ہو تو دنیا میں امن آئے گی۔ اور کیونکہ وومین وار نہیں کرتے، وار جو بناتی ہے وہ میل ہی بنا رہے۔